أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں تو آج آپ کو ویلکم کرتی ہوں CIU کی کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی کی صحابہ کے کورس کی کمپینینز آف دا پروفٹ کے کورس کی آج ویک 3 ہے۔ آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے اور میں دکھ رہی ہوں؟ بالکل جی جی بالکل، آپ دکھتی رہی، آواز بھی آ رہی اور کیل اسلامک جو پیچھے دکھ رہا ہے وہ صحیح دکھ رہا ہے؟ ہے۔ جی بالکل صحیح دکھ رہا ہے۔ اچھا، مجھے آج کچھ دکھ نہیں رہا ہے اسی لیے میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی۔ نہیں، سب دکھ رہا ہے، سب بالکل کلیئر ماشاء اللہ۔ تو لاسٹ ویک جو ہمارا ویک 2 تھا اس میں ہم نے صحابہ کے متعلق جو پڑھا تھا، ہم نے بیسیکلی 2 صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہے کون کون تھے؟ کوئی بتائیں مجھے، حضرت ابوبکر، زور سے بولیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھا تھا، جی، اور دوسرے جو تھے نہیں، حضرت عمر نہیں تھے۔ کون تھے دوسرے؟ ام ایمن کے بارے میں جی، برکہ، ام ایمن برکہ، جی بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے، ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو جعفر ابن ابی طالب، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اس کا مطلب وہ کیا ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے۔ ابو طالب جو تھے وہ بہت ریسپیکٹیبل تھے، وہاں پر قریش کے نوبل لوگوں میں سے کہلاتے تھے، بہت نوبل تھے، لیکن وہ امیر نہیں تھے۔ He was not rich, rather he was poor. دیکھا جائے تو وہ مطلب امیر نہیں تھے اور وہ پور تھے، مطلب غریب تھے۔ تو جب مکے میں فیمن آیا، مکے میں جب ڈراؤٹ آئی، آپ کہہ لیں کہ قحط ہوئی مکے میں، تو اس وقت لوگوں کو ظاہر کھانے کی پڑ گئی اور سب کے گھروں میں مشکلیں ہو گئیں، مشکلات ہو گئیں۔ اس پہ ایسے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے جو بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ چھوٹے سے تھے، ان کو اپنے گھر لے آئے۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے کے آ گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت شکل ملتی تھی، وہ بہت ریزمبل کرتے تھے ان سے، ان کی شکل ملتی۔ تو یہ بار بار مجھے آوازیں آ رہی ہیں، میرا خیال ہے میں نے کچھ اس کو، ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں ذرا نوٹیفیکیشنز کو آف کر دوں، لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آنٹی جو جوائن کر رہا ہے اس کی نوٹیفیکیشن آئے گی، ہمیشہ آئے گی۔ نہیں، آپ میوٹ کر سکتے۔ اچھا، نہیں میوٹ نہیں کر سکتے نا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ چلیں، نوٹیفیکیشن اوکے، چل نوٹیفیکیشن میں نے کیا ہوا ہے پھر بھی۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی ریزمبلنس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ یو شیئر سملیرٹی with me in appearance and in character، یعنی کہ آپ کی شکل بھی مجھ سے، آپ کا جو صورت شکل ہے وہ بھی مجھ سے ملتی، اپیئرنس، اور اسی طرح کیریکٹر میں بھی، کردار میں بھی آپ سے ملتے ہیں۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی اسما بنت امیس، اسما بنت امیس سے ہوئی تھی۔ اور اسما بنت امیس کون تھی؟ وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اپنے آپ نے ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا وائفز بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسما کیا بنی؟ میمونہ کی بہن، اور میمونہ جو ہے وہ ابھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہو گئی تھی۔ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تو وہ اور اسما بنت امیس جو ہیں وہ الگ گھر میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ آپ کو یاد ہے پہلے کس کے پاس تھے؟ ابھی میں نے بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ابھی میں نے بتایا تھا، حضرت عباس کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو یہ لوگ اپنا آن ہز اون رہنے چلے گئے تھے۔ وہ اور ان کی بیوی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی امنگ دا فرسٹ پرسنس تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ اور کس کے ہاتھوں ایکسیپٹ کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے پہلے بھی
پڑھا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ہسٹری میں کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام کی دعوت قبول کی. یعنی ان کے ہاتھ پہ مطلب یہ کہ ان کے دعوت دینے سے جس کے ہاتھ پہ وہ قبول کرتے تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کو جا کے اپنی شہادت پیش کرتے تھے. لیکن پکارا کس نے, دعوت ان کو کس نے دی, دعویٰ کس نے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسما دونوں بہت ڈیووٹڈ فالوورز تھے اسلام کے, بہت اچھی طرح اسلام کو فالو کرنے والے تھے. انہوں نے قریش میں جب ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا, پرسیکیوشن ہو رہی تھی, ان کے ساتھ بہت خراب ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, تو بھی ان لوگوں نے صبر سے اور استقامت سے برداشت کیا. یعنی انہوں نے پیشنس اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ, صبر اور استقامت کے ساتھ کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ ان دونوں کو معلوم تھا کہ جنت کا راستہ جو ہے اس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں, کانٹے ہی کانٹے ہیں, خاردار راستہ ہے. جنت کا راستہ آسان نہیں ہے, اور جنت حاصل کرنے کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, اور یعنی پین بھی ہے, ہارڈ شپ بھی ہے, اس میں تکلیف بھی ہے اور اس میں درد بھی ہے. یہ دونوں چیزوں کے ساتھ جب آپ صبر اور استقامت سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا. یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا اور ان کی بیوی اسما بنت امیس کو بھی پتا تھا. تو جب اتنی زیادہ پرسیکیوشن ہونے لگی, اتنا زیادہ ظلم ہونے لگا پورے مکے میں, جو بھی مسلمان ہوئے تھے ان پہ قریش نے ان کی لائف کو اتنا خراب کر دیا کہ ان کے لیے اب انٹالریبل ہو گیا, ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا. تو پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ مطلب کیا ہونے لگا, ان کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے, ان کو مطلب کوئی بھی چیز کرنے سے, کوئی بھی ڈیوٹیز, کوئی بھی رائٹس جو بھی اسلام کے تھے اس کو ابسٹرکٹ کرتے تھے, اس کو روکتے تھے, ان کو پوری طرح سے ورشپ بھی نہیں کرنے دیتے. اور کہتے ہیں نا جو ہم اپنی ورشپ کا جو سویٹنس, ابھی دیکھیں ہم یہاں پر ہیں, امریکہ میں ہیں, لیکن الحمدللہ ہم اپنی نمازیں ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں, ہم مسجدوں میں جا سکتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے نہیں لیکن ویسے ہم مسجد جا سکتے ہیں, ہم اپنی عید کی نمازیں کتنے بڑے بڑے جگہوں پہ پڑھتے ہیں, بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں ہمارے, رمضان میں ہر جگہ پہ ماشاءاللہ افطاریاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی چیز سے ہمیں روکا نہیں جاتا ہے. مطلب کوئی ایسے عناصر ہیں جو کوشش کر لیتے ہیں, اسلاموفوبس ہوتے ہیں, لیکن ہم میں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ. ہم اپنے ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم زکاتیں بھی یہاں پر دیتے ہیں, اور ہم اسلامک انسٹیٹیوشنز کو بھی زکات دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں یہ منع ہو گیا کہ ہم اسلامک انسٹیٹیوشنز کو زکات نہیں دے سکیں, یہ بھی ہمارے لیے سب ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہمیں عمرہ اور حج پہ جانا ہے تو یہیں سے امریکہ سے ہمیں عمرہ حج کا ویزا بھی الحمدللہ آسانی سے ملتا ہے, اور ہم جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں, اور ہمارے لیے سیکیورٹی ہے الحمدللہ. ہمارے حالات بہت ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا, قریش ان کو ہر موڑ پر, ہر جگہ پہ, ہر چیز کے لیے ان کو, یعنی ان کو چلنے پھرنے سے بھی ان کو روکا ہوا تھا. کہیں اگر کچھ بھی کرنے جاتے عبادت کے لیے ان کو راستے میں وہ لوگ روکتے تھے. پھر کیا ہوا, جب اتنی زیادہ انکریز ہو گئی تو پھر لوگوں کو یہ ہوا کہ اب ہم مکہ چھوڑ کے کہیں پر ہجرت کریں. یہ آپ سن چکے ہیں, پہلے بھی سن چکے ہیں, ابھی دوبارہ آپ سن رہے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں, کہ پھر جب اتنی زیادہ پرسیکیوشن بڑھ گئی, اتنی زیادہ ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہونے لگا, تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسما وہ لوگ بھی حبشہ یا ایبیسینیا کے لیے مائگریٹ کر کے چلے گئے. اس میں ایک پورا گروپ گیا تھا ایبیسینیا یا حبشہ, اور اس میں جعفر ابن ابی طالب جو ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لیڈ کرتے ہوئے, he was leading that whole group to حبشہ. وہاں جا کے وہ لوگ وہاں پر سیٹل ہو گئے, اور وہاں جا کے کس کی پروٹیکشن میں آ گئے, آپ کو یاد ہے, نیگس, نجاشی مشہور تھا ایبیسینیا کا. وہاں جو وہ نیگس تھا وہ مشہور تھا کہ وہ بہت انصاف پسند ہے, اور اپنی وہ کرسچن تھا لیکن کرسچینٹی میں وہ بہت رائچس ہے. تو فرسٹ ٹائم جب سے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے, جو مسلمان اب مکے سے حبشہ گئے, وہ فرسٹ ٹائم ان کو یہ ملا کہ اب ہمیں فریڈم ہو گئی ہے, ہمیں آزادی ملی ہے, ہمیں سیکیورٹی ملی ہے, اور ہم اپنی عبادات کی سویٹنس کو بغیر کسی ڈسٹربنس کے فیل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی عبادت کی جو سویٹنس ہے, اس کی جو لذت ہے, اس کی جو مٹھاس ہے, اس کو محسوس کرنا وہاں پر شروع کیا, بغیر کسی ٹارچر, بغیر کسی ڈر, بغیر کسی خوف کے, اور بغیر کسی ڈسٹربنس کے.
जब कुरैश को ये पता चला कि एक ग्रुप चला गया है, हबशा चला गया है, एबिसीनिया चला गया है, तो उन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा वहां जाके ये लोग कैसे मजे से वहां पर अपनी इबादत करेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिल गई है नजाशी की. उन्होंने कहा हम किसी तरह जाके एक ग्रुप भेजते हैं और उनकी एक्स्ट्राडिशन कराते हैं या उनको रिटर्न कराते हैं, उनको वापस लाते हैं. कहाँ पर? इस कैद खाने में, यानी कि जो मक्का है. मक्का उनके लिए कैद खाना ही बन गया था ना. जब आप जेल में कुछ कर नहीं सकते हैं, एक छोटी सी जगह में होते हैं और आपको इबादत से भी रोका जाता है, तो जो कुरैश मक्का थे उन्होंने ये प्लान बनाया. उन्होंने अपने 2 बहुत जो रेप्यूटेबल लोग थे उनको वहां पर भेजा. कहाँ भेजा? नजाशी के पास भेजा. कौन कौन थे ये 2? आप याद रखिएगा, अमर इबन अल आस और अब्दुल्ला इबन अबी रबिया. इन दोनों को भेजा क्योंकि वो दोनों काफी होशियार थे. और उनके साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे. किसके लिए भेजे? नजाशी के लिए और नजाशी के दरबारियों के लिए, उसके जो बिशप्स थे, उसके जो कोर्टियर्स थे, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे. अब ये दोनों जब वहां पहुंचे, अमर इबन अलास और अब्दुल्ला इबन अबी रबिया, ये जब वहां पहुंचे तो इन्होंने उन कोर्टियर्स को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और फिर बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया वहां जाके कि जो मुसलमान माइग्रेट करके आए हैं आपके पास, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं. उनके बारे में फॉल्स प्रोपेगेंडा किया. और नेगस के लिए भी उन्होंने, नजाशी के लिए भी गिफ्ट्स भेजे. फिर नेगस ने या नजाशी ने क्या किया कि उसने मुसलमानों को तलब किया. उसने कहा कि मेरे सामने, जब प्रोपेगेंडा सुना कि ये मुसलमान इस किस्म के, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये मुसलमानों को मेरे सामने लाया जाए. जब ये मुसलमान उनके सामने पहुंचे, उससे पहले उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की. आपको पता है मुसलमानों का तरीका शूरा करना, आपस में मशवरा करना. उन्होंने आपस में मशवरा किया और उन्होंने कहा हम किसी एक को अपना स्पोक्समैन या अपना लीडर बनाते हैं, जो हम सब के बिहाफ पे, हम सब के बिना पे हम वो जाके नेगस से या नजाशी से बात करेंगे. तो उन्होंने जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपना स्पोक्समैन बनाया या अपना लीडर बनाया कि आप जाके नेगस से बात करिएगा. नेगस ने, जब ये नेगस के पास पहुंचे तो नेगस ने या नजाशी ने उनसे कहा कि वो कौन सा दीन है, वो कौन सा रिलीजन है जो आप लोगों ने अपने लिए इंट्रोड्यूस कर लिया है. आपने अपने लिए एक नया रिलीजन बना लिया है जिसने आपको अपने जो लोग थे, जो रिलीजन को फॉलो करते थे, उनसे आपको काट के रख दिया है. यानी इट हैज cut you from the religion of your people. वो कौन सा रिलीजन है, या आपने कौन सी नई चीज बना ली है, कौन सी नई चीज आप लोगों ने इख्तियार कर ली है. और आप मेरे रिलीजन में भी नहीं है. आप तो मतलब आप लोग क्रिश्चियंस तो नहीं है, और आप किसी और रिलीजन, मतलब किसी और रिलीजन जो अभी एग्जिस्ट करता है जैसे कि जुडाइज्म, तो आप ना जू है ना क्रिश्चियन है, तो आपने अपने लिए कौन सा रिलीजन बना लिया. जाफर इबन अबी तालिब जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने एक ऐसी स्पीच की जिसको कहते हैं इट वाज मूविंग एंड एलोक्वेंट. यानी कि वो बहुत टच करने वाला था, वो इतना जबरदस्त था कि वो उसने हिला के रख दिया सबको. और एलोक्वेंट भी था, यानी कि उनके अल्फाज जो उन्होंने चूज किए बहुत अच्छे अल्फाज थे, जो कंटेंट था वो भी बहुत अच्छा था, जो स्टाइल था वो भी अच्छा था, जिसकी वजह से अब भी कहते हैं कि वो जो सबसे एक कंपेलिंग डिस्क्रिप्शन आप कह लें इस्लाम का, वो उन्होंने पेश किया. और उन्होंने पेश किया किस तरह से कि उन्होंने उसमें इस्लाम का मैसेज भी पहुंचाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था वही इस्लाम का मैसेज था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल को भी उजागर किया. उन्होंने क्या कहा, अब हम जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के स्पीच को कोशिश करते हैं कि किसी तरह ट्रांसलेट करके देखें. उन्होंने कहा, ओ किंग, ओ बादशाह, ओ नेगस, हम एक ऐसे लोग थे जो कि स्टेट ऑफ इग्नोरेंस में थे, हम जाहिलिया में थे, हम जहालत में थे, एंड इमोरलिटी, और हम जो है फुहाशी में थे, और हम वर्शिप आइडल्स करते थे, हम आइडल्स को वर्शिप करते थे, यानी हम बुतों की पूजा करते थे. एंड वी यूज टू ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, हम मुर्दार का गोश्त खाते थे. अब ये देखें कितनी बात है, कितनी क्लियरली उन्होंने कहा. उन्होंने ये नहीं कहा कि एक आदमी आए, उन्होंने हमको बताया, वो ये कहते हैं कि मैं रसूल हूँ. स्टार्ट ही कर दिया किससे? हम जाहिल थे, हम जाहिलिया के दौर में थे, हम जहालत प्रैक्टिस करते थे, हम फहाशी प्रैक्टिस करते थे, इमोरलिटी करते थे, हम बुतों की पूजा करते थे, हम मुर्दार का गोश्त खाते थे, और फिर कहा हम हर किस्म के बुरे काम करते थे, हर किस्म की शेमफुल डीड्स,
जो कि जितनी भी फहाशी है वो हम करते थे, और हम आपस में रिश्तेदारों की जो टाइज हैं उसको तोड़ते थे. वी वुड ब्रेक द टाइज ऑफ किनशिप. हम वो करते थे, हम आपस में रिश्तेदार एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते थे. दूसरी बात ये कि हम अपने गेस्ट्स को हम बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे, और जो हमारे में आपस में जब हम जितने भी लोग होते थे, जो इनमें से स्ट्रांग होता था, जो कुव्वत वाला होता था, जिसके पास कुछ पावर और अथॉरिटी होती थी, वो जितने वीक लोग होते थे, जो दईफ लोग होते थे, जो कमजोर लोग होते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे. आप देखिए इसके अल्फाज तो आप सुनने, ब्यूटीफुल अल्फाज हैं. अब हम अपने ऊपर डालें, हम भी ज्यादातर यही चीजें कर रहे होते हैं. हमारा भी जो हमारा जाहिलिया का दौर है, जो लोग अभी जहालत में है वो यही कुछ करते हैं. फिर कह रहे हैं, उसके बाद कहते हैं हम इसी स्टेट में थे, हम इसी हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नबी भेजा. और वो नबी कौन थे? वो हमारे ही में से थे, अपनों में से थे, और उनकी लीनियज भी हमारी थी, हमारे ही कुरैश में से थे, हमारे ही खानदानों में से थे, हम लीनियज वही थी. और फिर वो जो थे वो ट्रूथफुलनेस, उनकी जो सच्चाई, उनकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस, यानी उनकी जो अमानत है, उनकी जो अमाना है, उनकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, और उनकी जो इंटेग्रिटी है, वो हम सबको मालूम थी. मतलब हमें मालूम था शुरू से कि ये बंदे जो आए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नबी बनाया है, पैगंबर बना के भेजा है, ये सच्चे हैं, ये सादिक हैं, और ये अमीन हैं, ये अमानतदार हैं, और ये इज्जत वाले हैं, और ये कभी भी गलत काम हमारे सामने उन्होंने नहीं किया था. उसके बाद उन्होंने कहा, अब इस्लाम का मैसेज, कि उन्होंने हमको सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने पे बुलाया, यानी उन्होंने हमें तौहीद की तरफ बुलाया और हमें शिर्क से हटाया. और हमें ये कहा कि ये जो आप लोग स्टोन्स को, पत्थरों को और बुतों की पूजा करते हो, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आप रिनाउंस कर दीजिए, इसको तर्क कर दीजिए. और हम और हमारे और जो उन्होंने कहा कि जो हम, यानी जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, जो हम और हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे, अल्लाह की इबादत के अलावा हम लोग बुतों और पत्थरों की पूजा किया करते थे, इबादत किया करते थे. फिर आगे बोलते हैं, यहाँ पर रुके नहीं, कहते हैं ये जो नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने हमको ये कमांड किया, ये हमें हुक्म दिया कि आप सच बोला करो, आप अपनी जो वादे आप करते हो उनको पूरा किया करो, आप अपने रिश्तेदारों के साथ काइंड रहो, सिला रहमी करो, आप अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ अच्छा सलूक करो, उनके लिए हेल्पफुल रहो, उनकी मदद करो, और जितनी भी चीजें, जो भी फॉरबिडन चीजें हैं, जो भी हराम चीजें हैं, उससे अपने आप को बचा के रखिए, और एक दूसरे का खून ना करें, खून ना बहाएं, कत्लो गारत ना करें, और जितनी भी फुहाशी है और बेशर्मी की चीजें हैं, आप उनको अवॉइड करें, उसमें आप ना घुसें, और एक दूसरे के खिलाफ फॉल्स विटनेस ना दें, एक दूसरे के खिलाफ आप गलत गवाही ना दें. आजकल आप देखें ये कितना कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन है. गवाही एक दूसरे के खिलाफ कोई रोकता नहीं है, एक दूसरे की खिलाफ गलत गवाही देते हैं और फुहाशी करते हैं, बेशर्मी करते हैं. और फिर ये भी कहा कि यतीम के माल की हिफाजत करें, आप यतीम के माल को मत गसब करें. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, आप चेस्ट वुमेन को स्लैंडर ना करें. जो नेक औरतें हैं, जो राइचस औरतें हैं, उनको आप उन पे इल्जामात ना लगाएं, क्योंकि वो जो दौरे जाहिलिया था उसमें तो औरतों को जो मर्जी कह दो, बुरा भला काम खुद गलत करते थे, औरतों पे इल्जामात लगाते थे, तो औरतों को बद किरदार प्रूव करते थे. तो इसीलिए कहा कि यतीम का माल भी मत खाओ और औरतों पे इल्जामात, फॉल्स इल्जामात ना लगाओ, चेस्ट वुमेन पे. फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे नबी आए, उन्होंने हमें कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो. अब ये देखिए ईमान की बातें आ गई, पहले अखलाक की बातें आ गई, किरदार की बातें आ गई, अब ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उनके साथ किसी चीज को शरीक ना करो, नॉट टू एसोसिएट एनीथिंग विद हिम. उसके बाद का नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और रमजान के महीने में रोजे रखो. हम उनको बिलीव करते हैं, और जो कुछ वो हमें लेकर आए अल्लाह की तरफ से, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं. यानी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, और हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, और नबी उन पे यकीन रखते हैं, और अल्लाह की इताअत करते हैं. और जो कुछ उन्होंने हमें कहा है, हम कोशिश करते हैं कि हर बुराई से दूर रहें, जो हमें मना किया उससे दूर रहें, और जो उन्होंने हमें कहा है वो हम करते हैं. इसलिए ए
اے نجاشی او بادشاہ، ہمارے لوگوں نے اس لیے ہمیں اٹیک کیا، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، انہوں نے ہمیں بہت خراب ہمیں سزائیں دی، ہماری زندگی کو وہاں رہنا دوبھر کر دیا، ہم وہاں رہ نہیں سک رہے ہیں، ہم پہ بہت ظلم کیا ہے، اور ہمیں وہ زبردستی پنش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اس ریلیجن کو، اس نئے ریلیجن کو ہم ریناؤنس کر دیں، ہم اس کو ترک کر دیں اور ہم دوبارہ فحاشی میں گھس جائیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ انہوں نے ہماری لائف کو انٹالریبل بنا دیا ہے، برداشت کے قابل نہیں رکھا ہے، اور ہمیں اپنی ریلیجن کو فالو کرنے میں ہمارے لیے بہت ساری مشکلات ڈال رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھر کو، اپنے ملک کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو چوز کیا ہے کسی اور کے بجائے، ہم نے آپ کو اس لیے چوز کیا ہے تاکہ ہم آپ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، اور یہاں پر ہم انصاف کے ساتھ اور پیس کے ساتھ، جسٹس اینڈ پیس کے ساتھ ہم آپ کے درمیان رہ سکیں۔ کتنی خوبصورت سپیچ تھی، آپ دیکھیں۔ اور کہہ کس کو رہے ہیں؟ جن کے اوپر ابھی آ کے لوگ ان کو بتا رہے ہیں، وہ جو آئے ہیں 2 لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں خراب لوگ ہیں، اور ان کو اتنے سارے گفٹس بھی دیے، پروپیگنڈا بھی کیا، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زبردست سپیچ دی۔ نیگس یا نجاشی بہت امپریس ہوئے، اور اس نے کہا کہ مجھے اور بھی سننا چاہتا ہوں میں۔ اس نے جعفر سے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس اور کچھ ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہو، جو کہ آپ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو لا کے بتایا ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی۔ تو نجاشی نے کہا تو مجھے آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت خوبصورت تھی، اپنی رچ، اپنی میلوڈیس آواز میں انہوں نے قرآن میں سے سورہ مریم کا شروع کا جو پورشن ہے وہ ریسائٹ کر کے سنایا، اس کی تلاوت کی۔ اب دیکھیں میلوڈیس آواز بھی ہے، قرآن جو ہے، قرآن اٹ سیلف، اس کے الفاظ ایسے ہیں، اور پھر قرآن کا کانٹینٹ ایسا ہے کہ جب نجاشی نے وہ سنا سورہ مریم کی، سنتے ہی قرآن کے الفاظ، نجاشی کے آنسو روانہ ہو گئے، وہ رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ کا جو میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ وہی میسج ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ تو کرسچن تھا، اس نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس کا سورس سیم ہے، سیم سورس ہے، یعنی کون ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور کون لے کر آئے؟ جبریل لے کر آئے۔ یہ انہوں نے الفاظ نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ میسج جو آپ کے پروفٹ نے آپ کو بتایا ہے، یہ وہی میسج ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور سیم سورس سے ہے۔ پھر اس نے عمر سے کہا اور اس کے کمپینین سے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے، فار بائی گاڈ، بائی اللہ، آئی ول نیور سرینڈر دیم ٹو یو، میں کبھی بھی ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن یہ اینڈ آف دا میٹر نہیں تھا، وہ لوگ بھی بڑے تیز لوگ تھے، انہوں نے یہ مائنڈ اپنا میک کیا کہ ہم دوبارہ سے جائیں گے، اور دوبارہ سے ہم نجاشی کو جا کے اور بھی کچھ کہیں گے، ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے ان کے دل میں، ان کے دماغ میں مسلمانوں کے لیے نفرت جاگ جائے گی، اور وہ مسلمانوں کو نکال ہی دیں گے، غصہ آئے گا اور وہ نکال دیں گے۔ نیکسٹ ڈے وہ دوبارہ گئے، دوسرے دن نیگس کے پاس دوبارہ گئے اور کہا، او نیگس، او کنگ، یہ جو لوگ جن کو آپ نے ریفیوج دیا ہوا ہے، جن کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہیں، ٹیریبل باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سلیو تھے، وہ ایک سلیو تھے، یعنی کہ وہ ایک غلام تھے۔ آپ ان سے پوچھیں، دیکھیں ان سے بلا کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نیگس دوبارہ سے اس نے مسلمانوں کو بلایا، اس نے کہا یہ کیا ہوا نا، یعنی اپنے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سلیو کہہ رہے ہیں۔ اب ان کو لگا کہ یہ تو ڈیفرنٹ ہو گیا کچھ، انہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں کو بلایا، دوبارہ سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے اسپوکس مین بنے۔ اور جب نیگس نے پوچھا کہ آپ جیسس سن آف میری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے بارے میں ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو نجاشی نے پوچھا اور کیا بتایا ہے ان کے بارے میں؟ اب وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے ایک سلیو ہیں، عبداللہ، وہ اللہ کے سلیو ہیں، اینڈ ہز پروفٹ، اور اس کے اللہ کے نبی بھی ہیں، اور ہز اسپرٹ بھی ہیں، یعنی ان کی روح بھی ہے، اینڈ ہز ورڈ، اور ان کا کلمہ بھی ہے، ان کا ورڈ بھی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کے اندر پھونک دیا تھا، اور مریم جو ہے
وہ ورجن تھی اور وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کا کوئی ہسبینڈ نہیں تھا. تو جب یہ بات سنی تو نیگس ظاہر ہے جب اس نے یہ سنا نجاشی نے, وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا اور اس نے ایکسکلیم کیا زور سے, بولا بائی گاڈ جیسس دا سن آف میری واز ایگزیکٹلی ایز یور پروفیٹ ہیز ڈسکرائبڈ ہم, یعنی عیسیٰ ابن مریم ایگزیکٹلی وہی ہے جس طرح آپ کو آپ کے نبی نے ڈسکرائب کیا. کیونکہ کرسچنس بھی یہ تو مانتے ہی ہیں نا کہ وہ پروفیٹ, اور بعد میں آگے انہوں نے گڑبڑیں کی, لیکن اس وقت تو یہی تھا نا کہ وہی اسپرٹ ہے, روح ہے, وہی ورڈ ہے. اور جو مانتے ہیں کچھ زیادہ تر کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ میریکولس برتھ تھی اور میری واز اے ورجن اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. اب جو کورٹیئرز بیٹھے ہوئے تھے, جو بشپس بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر وہ بھی سب کرسچن تھے. جب انہوں نے یہ بات سنی ان کو بڑا غصہ آیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیو کہہ رہے ہیں اور نیگس جو ہے وہ مان رہے اس بات کو, تو ان کو بڑا غصہ آیا. لیکن جب نیگس نے دیکھا ان لوگوں کی شکلوں کو تو انہوں نے ان کو ایڈمونش کیا, ان کو ڈانٹا, اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ آپ سیف ہیں, آپ سیکیور ہیں, آپ امن سے یہاں پر رہیں, اور کوئی بھی اگر آپ کو obstruct کرے گا, کوئی بھی اگر آپ کو بیچ میں آئے گا تو ان کو پنش کیا جائے گا. جو آپ کو اپوز کرے گا, جو آپ کے خلاف اٹھے گا, ان کو ہم پنش کریں گے. اور وہ کہتے ہیں بائی گاڈ, وہ کہتے ہیں کہ I would rather not have a mountain of gold, کہ مجھے کوئی سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے, سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے, لیکن مجھے یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. Nobody should harm you. Anyone or of you should come to any harm. پھر عمر کی طرف مڑ کے کہنے لگے کہ, اور ان کے دونوں کی طرف مڑ کے کہنے لگے کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو ان کے گفٹ جو ہیں وہ واپس کر دیجئے. یہ جو ہمارے لیے اتنے تحفے تحائف لے کر آئے تھے, برائب لائے تھے نا, رشوت لے کر آئے تھے, وہ ان کو واپس کر دیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب عمر اور وہ دونوں بڑے فرسٹریٹ ہو گئے اور وہاں سے چل پڑے. مسلمان پھر نجاشی کے پاس رہے اور نجاشی کے لینڈ پہ رہے, اور وہاں پر انہوں نے مطلب اتنا خیال رکھا, وہ جنرس بھی تھے اور وہ کائنڈ بھی تھے, اور اپنے تمام مہمانوں کو انہوں نے سیف رکھا, سیکیور رکھا, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حبشہ میں, ابیسینیا میں گزارے, یعنی یہ ان کا سیکنڈ ہوم بن گیا. مکے کے بعد آپ سوچیں کہ یہ ان کا سیکنڈ ہوم بن گیا, جہاں اب 10 سال گزار لیتے ہیں وہ آپ کا گھر ہی بن گیا. وہاں پر پھر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بچے ہوئے, 3 بچے بھی ہو گئے ادھر ہی ابیسینیا میں, حبشہ میں. 7th year of ہجرہ تھا, جبکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ, 7th year of ہجرہ کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں؟ وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کیا. آپ کو یاد ہے نا, کیلنڈر اب وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو 1st year of ہجرہ ہے وہ ہمارے لیے مسلمانوں کا کیلنڈر, جو اسلامک کیلنڈر ہے, وہ اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو اب یہ 7th year of ہجرہ, یعنی ہجرت کو بھی 7 سال ہو چکے ہیں. 7 سال نہیں ہوئے, 7th year ہے, 6 سال ہو چکے ہیں, 7واں سال ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف اسما اور ان کے بچے, انہوں نے ابیسینیا چھوڑا, اور ان کے ساتھ ایک اور گروپ آف مسلمز تھے, اور وہ لوگ سیدھے مدینہ کی طرف گئے. اب مدینہ کیوں گئے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں ہجرت کر چکے ہیں. جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کانکویسٹ آف خیبر سے واپس آ رہے تھے, خیبر کی جنگ لڑ کے واپس آ رہے تھے اور جیت کے آ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں, وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے نہیں پتا کہ میں زیادہ خوش کانکویسٹ آف خیبر کی فتح سے ہوں یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہوں. مطلب وہ اتنے خوش ہو گئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے, بلکہ مسلمان ان جنرل جنہوں نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے ہیں, وہ سب کے سب بہت خوش ہوئے, اور اسپیشلی ان میں جو غریب لوگ تھے وہ اور زیادہ خوش ہوئے. کیونکہ غریب لوگ اس لیے زیادہ خوش ہوئے کیونکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت جنرس تھے, بہت کائنڈ تھے, اور غریبوں کے ویلفیئر کا بہت خیال رکھتے تھے, غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ the most generous of all the people to the poor was جعفر بن ابی طالب.
دیکھیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ جنرس، سب سے زیادہ سخی جو غریبوں کے ساتھ تھے وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں وہ اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس گھر میں ہوتا تھا ہمیں آفر کرتے تھے. جو کچھ ہو گھر میں، تھوڑا ہو زیادہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، وہ ان کو آفر کرتے تھے. اور اگر ان کے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا تھا، اگر رن آؤٹ ہو جاتا تھا، تو جس پاٹ میں ان کے پاس اگر کوئی گھی ہوتا تھا یا کوئی مکھن ہوتا تھا تو کہتے تھے بس یہ بچ گیا، یہ بھی آپ لوگ لے جاؤ، یہ بھی آپ لوگ لے جاؤ. مطلب پورے گھر کا سارا کچھ ان کو دے دیتے تھے. اور پھر یہ بتا رہے ابو ہریرہ کہ ہم اس پاٹ کو کھولتے تھے اور جو کچھ اس میں ہوتا تھا اس کو ہم لکھ کر لیتے تھے، اس کو ہم کلین کر لیتے تھے، ہم کھا لیتے تھے. کیونکہ غربت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خالی خالی مکھن، خالی خالی گھی بھی لوگ کھاتے ہیں. یہ بخاری میں حدیث آپ پڑھ لیجئے گا. ایک دفعہ زید ابن حارثہ جو ہیں وہ مکے گئے، مدینے سے مکے گئے، اور وہاں سے وہ حمزہ ابن عبد المطلب کی بیٹی کو لے کر آئے. حمزہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. عبد المطلب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بیٹی تھی. ان کو لے کے کون آیا؟ زید ابن حارثہ مدینہ لے کر آئے. اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا اس کو میں لے لوں گا، میرا اس پہ زیادہ رائٹ ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور اس کی جو ماں ہے نہیں، اس کی جو میٹرنل آنٹ ہے، اس کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے. یعنی اسما جو ہے وہ اس کی خالہ ہے، اور میٹرنل آنٹ یا خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کلیم اس پہ کیا جس کو زید ابن حارثہ لے کر آئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. وہ کہتے میں زیادہ حقدار ہوں اس کو لینے کے لیے، کیونکہ میرے بھی یہ چچا کی بیٹی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری بیوی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی وہ ہے، تو اسی لیے میرا اس پہ زیادہ حق ہے. ہر کوئی لڑ رہا ہے ان کو لینے کے لیے. زید بن حارثہ نے کہا کہ بھائی میرا زیادہ حق ہے، میں آل دا وے گیا مکے تک، اتنی دور جا کے میں لے کر آیا ہوں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے میں اس کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لیں گے، اینڈ شی ول لیو ود ہر میٹرنل آنٹ، یعنی یہ اپنی خالہ کے ساتھ رہے گی، اسما کے ساتھ، اور میٹرنل آنٹ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ یہ بھی ایک مطلب مزے کا قصہ تھا اس لیے اس کو ایڈ کیا. بیٹل آف موتا. بیٹل آف موتا کب ہوا؟ 8ویں ایئر آف ہجری، 8th ایئر آف ہجرہ میں. یعنی ہم 7th ایئر آف ہجرہ کی بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ مدینہ ہے، ابھی 8th ایئر آف ہجرہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو کمانڈر بنا کے مسلم آرمی کا بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو گئے، دیکھیے ایک ڈفرینٹ قسم کی یہ آپ نے سیرہ میں بھی پڑھا تھا کہ ڈفرینٹ قسم کی یہ احکامات تھے. نارملی ہوتا ہے کہ ایک کمانڈر جاتا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر یہ شہید ہو گئے تو دوسرے. اس میں یہ تھا کہ اگر زید ابن حارثہ اگر شہید ہو گئے تو جعفر ابن ابو طالب جو ہیں وہ کمانڈر بنیں گے، اور اگر جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ بنیں گے. یعنی 3 لوگوں کے نام اس میں آ گئے. بہت سخت جنگ ہوئی، بہت زیادہ لڑائی ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر سپیئرز آ کے لگے، اتنے سپیئرز آ کے لگے، اتنی تیریں اور اتنے جیولنز اور اتنے نیزے آ کے لگے ان کے اوپر کہ وہ جو ہیں وہ زمین پہ گر پڑے اور اتنے پوری زمین جو ہے وہاں لال ہو گئی، اتنا خون ان کا بہا. لیکن اس سے پہلے کہ زید بن حارثہ، کیونکہ وہ کمانڈر تھے، ان کے ہاتھ میں فلیگ ہوتا ہے نا، بینر ہوتا ہے نا اسلام کا، وہ بینر ان کے ہاتھ سے چھوٹے، جعفر ابن ابی طالب جو ہیں انہوں نے رش کیا، اور ان کو پتا تھا کہ اب ان کی باری ہے. انہوں نے رش کیا اور انہوں نے جلدی سے وہ بینر اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں، اور انہوں نے سیویئرلی فائٹنگ شروع کر دی. اور فائٹنگ کرتے کرتے وہ اپنے گھوڑے سے خود انہوں نے جمپ کیا، خود اتر آئے نیچے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا، یہ ایک نشانی تھی لوگوں کے لیے، ایک اشارہ تھا کہ میں فائٹنگ پہ انسسٹ کر رہا ہوں، میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں جمپ اس لیے میں نے مارا ہے کہ میں فائٹنگ کرتا رہوں گا. اور اسلام کی ہسٹری میں
اب یہ دیکھیں 8واں سال ہے ہجرت کا. اسلام کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جعفر ابن ابی طالب نے ایسا کچھ کیا اور سب لوگوں نے دیکھا ان کو. پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اب وہ انہوں نے تلوار سے وہ لڑ رہے تھے, تو اس میں کیا, اور بینر ان کے ہاتھ میں تھا, ایک تلوار آ کے ان کے رائٹ ہینڈ کو لگی اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا, ہوا میں اڑ کے چلا گیا ان کا ہاتھ, سیدھا ہاتھ. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بینر کو اپنے الٹے ہاتھ میں لے لیا اور دوبارہ فائٹنگ شروع کی. رکے نہیں, وہ رکے نہیں. انہوں نے پہلے گھوڑے سے چھلانگ ماری, اس کے بعد ان کا رائٹ ہینڈ اڑ گیا ہوا میں, انہوں نے لیفٹ ہینڈ میں بینر لیا اور فائٹنگ کرنے لگے. ایک اور تلوار کسی کی آئی اور ان کا لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدھا ہاتھ بھی گیا, الٹا ہاتھ بھی گیا, دونوں دائیں بائیں دونوں کٹ گئے. انہوں نے کیا کیا, بینر کو گرنے نہیں دیا. انہوں نے بینر کو اپنے یہاں سینے کے بیچ میں لیا اور ایسے کیا کہ سینہ اور یہ جو جدھر سے ہاتھ کٹا تھا اس کو لیا اور اتنے حصے میں ایسے دبا لیا. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ مجھے آج نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی, تو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے کوئی ایک, آپ بتا دیں کہ جس طرح میں بتا رہی ہوں کہ رائٹ ہینڈ بھی کٹ گیا, لیفٹ ہینڈ بھی کٹ گیا. جی آنٹی جی جی نظر آ رہا ہے. طرح یہاں انہوں نے اپنے سینے میں لے کے دونوں آرمز کو ایسے کر دیا تاکہ فائٹ کنٹینیو ہو رہے. وہ ٹیریبل مومنٹس تھے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ انہوں نے ہٹ کیا اور پھر وہ شہید ہو گئے. When the soldiers of Islam came back, جب یہ لوگ واپس آئے وہاں سے, جب لڑائی ختم ہوئی اور یہ لوگ واپس آئے, تو انہوں نے اپنی فیملیز کو بتانا شروع کیا کہ کس طرح جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بہادری کے کیا کیا کارنامے وہاں پر دکھائے اور کس طرح سے کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے. ایک نے اپنی فیملی کو بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باڈی میں, ان کے پورے جسم میں 90 وونڈز تھے, 90 دفعہ ان کو سٹیب کیا تھا. ایک نے بتایا کہ میں نے اس وقت ان کو دیکھا تھا جب ان کا سیدھا ہاتھ کٹ کے گر رہا تھا. تیسرے نے بتایا کہ میں نے اس وقت دیکھا جب ان کا لیفٹ ہینڈ بھی کٹ گیا تھا اور وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے اور ان کے زخموں میں سے خون رس رہا تھا. جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نیوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ ان کے لیے, ان کی فیملی کے لیے کھانا تیار کریں اور ان کے گھر پہ کھانا بھیجیں, کیونکہ کوئی چیز آ گئی ہے ان کے اوپر, یہ تکلیف آ گئی ہے ان کے اوپر, تو وہ لوگ بزی ہوں گے. اس سے ہم یہ نکالتے ہیں ہمیں بھی کہ جب کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ڈیتھ پہ. جب کسی کے گھر کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر, کہ ہم ان کے گھر کھانا ایک وقت کا کم از کم پہنچا دیں. زیادہ دے سکتے ہیں تو زیادہ دیں, اتنا کھانا دیں کہ ان کی فیملی کے لیے یا ان کے گھر کوئی آ جا رہا ہے ان کے لیے پورا ہو. تو اب آپ یہ یاد رکھیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اپنے آپ سے بنا رہے ہیں. جس کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے, وہ کھانا پکانے کے قابل ہو یا نہیں ہو, تو رشتہ داروں کو, دوستوں کو, پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر. کسی کا آڈیو کھلا ہوا ہے, پلیز اس کو بند کر دیجئے مائک کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے گھر کھانا بھجوایا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کو یہ نیوز کنوے کیا. ان کی وائف جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, وہ اتنی رنجیدہ ہو گئی, اتنی اوورویلم ہو گئی, کیونکہ وہ اپنے شوہر کو بہت پیار کرتی تھی اور دونوں نے بہت اچھی زندگی گزاری تھی. نہ بھی پیار کرتے ہوں گے تو بھی شوہر کی ڈیتھ جو ہے, شوہر کی وفات جو ہے, وہ ایک سانحہ ہوتی ہے, وہ ایک عورت کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو وہ بالکل ہل گئی اور ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے اور ان کو ان کے چہرے کے اوپر بس غم نظر آ رہا تھا اور وہ جدائی نظر آ رہی تھی اپنے شوہر کی, اور درد اور کرب سے آنسو نکلے چلے جا رہے تھے. اور یہ ٹرو سینس میں یہ لوگ آپس میں کمپینینز تھے, بہت اچھے کمپینینز تھے اتنے سالوں سے. پھر کہتے ہیں کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آنسو تھے وہ رکتے ہی نہیں تھے اور وہ روتی رہی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھرڈ ڈے پہ, تیسرے دن پہ ان کے پاس وزٹ کرنے کے لیے گئے اور ان کو کنسولیشن کی اور ان سے آ کر کہا کہ اب میرے بھائی کے لیے اب آپ آج کے بعد مت روئیں, آپ اب مت روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پر دیے ہیں,
دو پر لگا دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑا کریں گے، جس سے وہ جنت میں اڑیں گے. ان کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ بات ان کو بتا دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد بیوی رو نہیں سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے. دیکھیں باقی رونا تو کبھی بھی منع نہیں ہے، رو آپ سکتے ہیں، گلہ نہیں کرنا، کمپلین نہیں کرنا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے اس پہ ہمیں شاکر ہونا ہے، صبر کرنا ہے، اور اس سے ہمیں پلیزڈ ہونا ہے، راضی ہونا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کہتی ہوں کہ آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ کا آپ جو ہے اس کی مورننگ نہ کریں ایکسیپٹ بیوی کی، کیونکہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بیوی کے لیے کیا ہے، اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے. تو جب ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر جب ابن جعفر دیکھیں ابھی ہم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے کی بات کر رہے ہیں. تو جب بھی ابن عمر جو ہیں وہ ابن جعفر کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے السلام علیکم او سن آف ذل جناحین. جناحین کیا چیز ہے؟ جناح کہتے ہیں پر کو. تو کہتے تھے کہ او سن آف ذل جناحین یعنی دا سن آف 2 winged person. آپ کے جو والد ہیں ان کی 2 پریں ہیں جنت میں، 2 پر ہیں جنت میں. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب ہم دیکھیں گے انہی کی وائف کے متعلق اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسماء بنت امیس جیسے ابھی آپ کو بتایا، اسماء بنت امیس جو ہیں ان کی شادی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایبیسینیا یا حبشہ کی ہجرت کے لیے گئے. اور جیسے آپ کو بتایا کہ ان کے 3 بیٹے وہیں پر ہوئے. اب آگے چلتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اسماء بنت امیس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کا رونا رکتا ہی نہیں تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے کہا کہ آپ اب روئیں مت. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اسماء بنت امیس کی شادی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی اور اسماء بنت امیس جو ہیں وہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئیں اور وہاں پر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، بہت رسپیکٹڈ طریقے سے، بہت رسپیکٹفل طریقے سے، عزت کے ساتھ اور بہت کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، بہت سیٹسفیکشن کے ساتھ انہوں نے ایک رسپانسبل، ایک ذمہ دار بیوی کی خدمات سر انجام دی. اور ان کو معلوم تھا کہ شوہر کے خدمات کس طرح سر انجام دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کے بھی تمام خدمات انہوں نے اسی طرح سر انجام دیے جس طرح کے وہ اپنے فارمر ہسبینڈ یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ حجۃ الوداع کی طرف، حجۃ الوداع جس کو عربک میں وداع کہتے ہیں اور ہم لوگ وداع کہتے ہیں، تو یعنی فیئر ویل حج جو تھا اس پہ جا رہے تھے. حضرت ابو بکر بھی تھے اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں اور یہ لوگ جا رہے تھے. تو راستے میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا محمد. ایک اور بھی بیٹا تھا ان کے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بیٹے کا نام محمد تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے جو بیٹا ہوا اس کا نام بھی محمد رکھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج رہے تھے، کہاں؟ مدینہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو ساتھ لے چلو حج کے لیے، یہ اپنا غسل کر لیں گی اور حج کر لیں گی. یہ صحیح مسلم میں ہے. اسی لیے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کئی لوگ حج پہ ہوتے ہیں پھر وہاں سے وہ سوال بھیجتے ہیں کہ عورتیں ہماری کہ بھئی میں کیا کروں، ہمارے پیریڈز آ گئے ہیں، ہم کیا کریں، ابھی ہم حج کر سکتے ہیں کہ نہیں حج کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ حج آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے. صرف آپ کا جو طواف ہے ایک، وہ طواف آپ کے لیے رکنا پڑتا ہے وہاں پر کرنے کے لیے. اس کے بھی بہت سارے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. اکارڈنگ ٹو ابن تیمیہ اگر دور سے آئے ہوئے ہیں اور دوبارہ آنا مشکل ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو صاف صوف کر کے، پاک کر کے، اور وہ بھی ایک طریقے سے کہ حرم میں کچھ گرے نہیں، کچھ خراب نہ ہو، تو وہاں پر وہ کر سکتے ہیں. ورنہ جو آپ کا یوم عرفہ ہے وہ بھی ہو جائے گا، آپ کا منی کا اسٹے بھی ہو جائے گا، مزدلفہ بھی ہو جائے گا، حج کے اراکین جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو لے جائیں، ان سے غسل کرائیں اور پھر ان کو حج کرنے دیں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طرح جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری، اسی طرح انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت اچھی زندگی گزاری، ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ اچھی کمپینین شپ کی. اور جب
آپ یہ ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے کیا وصیت کی. انہوں نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے جسم کو مجھے غسل آپ نے دینا ہے, مجھے آپ غسل دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف کو کتنا پیار کرتے تھے اور کتنا ٹرسٹ کرتے تھے اس پہ. وہ بہت سیڈ تھیں, ان کے لیے بہت مشکل تھا یہ کرنا کہ اپنے شوہر کو وہ غسل دے. کس کے لیے آسان ہوگا آپ سوچیں, لیکن انہوں نے اپنے پیار کا ثبوت, ان کے ٹرسٹ کا ثبوت اور اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی پوری جو ان کے اپنے ہسبینڈ کے لیے جو فلفلمنٹ تھی انہوں نے پوری کی, اور انہوں نے ان کے انسٹرکشنز کو فالو کیا, ان کی وصیت کو فالو کیا اور ان کو غسل دیا. اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کو, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے شادی ہوتے ہی؟ اب دیکھیں بہت کانسیپٹ ہے ہمارے لوگوں کے درمیان, اسپیشلی ہم پاکستانیز کے درمیان, او شوہر فوت ہو گیا اب بیوی جو ہے اب اس کے لیے شوہر غیر محرم ہو گیا. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو چلا گیا, اب اس نے غیر محرم کیا ہونا ہے. اور کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ جائے بھی نہیں, اس کو ٹچ بھی نہیں کرے, کچھ بھی نہیں کرے. اب دیکھیں انہوں نے خود اپنے شوہر کو غسل دیا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون جانتے ہوں گے دین کو. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو عمر رضی اللہ, ابو بکر کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ان کے لیے ایک پینشن مقرر کر دی, یعنی کہ 1000 درہم, 1000 درہم ان کی پینشن مقرر کر دی. لیکن جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فاطمہ رضی اللہ, آپ کو یاد ہے نا سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت جلد ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے جو ہسبینڈ تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی ابن طالب, انہوں نے اسماء بنت امیس سے شادی کی. اب آپ دیکھیں اسماء بنت امیس کے فرسٹ ہسبینڈ کون تھے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے یا کسی عورت کی طلاق ہوتی ہے تو اس زمانے میں صحابی ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کا حکم ہے کہ عورت کو اکیلا مت رہنے دو. اگر عورت اکیلی ہو جائے تو آپ لوگ اس کو اپنی کفالت میں لے لو, آپ اس سے شادی کر لو اور آپ اس کا خیال رکھو. یہ بہت ضروری ہے. پھر کیا ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہوا, اس کا نام انہوں نے عون رکھا, عون. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شفٹ ہو گئیں. اور اگین یہاں پر انہوں نے جس طرح سے پہلے وہ ایک نوبل لیڈی تھیں, رسپیکٹیبل تھیں اور عزت دار تھیں, اور جس طرح انہوں نے اپنی میریٹل آبلیگیشنز جس طرح انہوں نے پہلے شوہر اور دوسرے شوہر کے ساتھ کیا, تیسرے شوہر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا وداؤٹ اینی نیگلیجنس. نہ تو وہ لیزی تھیں, نہ وہ سست تھیں, نہ وہ نیگلیکٹفل تھیں. حالانکہ ان کے پر بہت مشکل حالات آئے, پھر بھی انہوں نے بہت اچھی طرح اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائیں. ایک اس میں مزے کا واقعہ ہے کہ ایک دن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے آپس میں ایک دوسرے سے بوسٹ کر رہے تھے. یہ 2 بیٹے کون تھے؟ دونوں محمد تھے. ایک محمد جو کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, اور ایک جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. دونوں ایک دوسرے سے بوسٹ کر رہے تھے, ایک دوسرے سے فخر کر رہے تھے, اور دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میرے باپ زیادہ اچھے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, میں زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میرے باپ زیادہ اچھے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے ہسبینڈ تھے, رائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں یا بحث کر رہے ہیں یا آپس میں کیا کر رہے ہیں, بریگ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے درمیان ذرا جج کر دیجئے. انہوں نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے دونوں ہسبینڈز کے کس طرح جواب دیا, دونوں بیٹوں کو. انہوں نے یہ کہا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, he was the best young Arab. یعنی جب وہ اتنے جلدی, جب وہ عرب تھے اور جب وہ مسلمان ہو گئے, اتنے ینگ تھے, he was the best young Arab, یعنی جوانوں میں بیسٹ تھے وہ. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے, کہ ظاہر ہے ان کی ایج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی چھوٹی تھی, 3 سال چھوٹے تھے, تو انہوں نے کہا کہ he was the best old Arab. دیکھیں وہ بوڑھوں میں سب سے اچھے تھے. تو کس طرح ہوا, دونوں کی بریگنگ ختم ہو گئی, دونوں خاموش ہو گئے, یعنی دونوں کے والد جو تھے وہ بیسٹ تھے اپنے اپنے وقت کے.
کتنی وزڈم سے جواب دیا. ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے ان سے کہ ہم جب اپنے بچوں کو جواب دیں تو کس طرح کا جواب دیں. اب ظاہر ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز کے، کسی بھی 2 صحابیوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، کسی 2 پیغمبروں کے بارے میں ہو سکتا ہے، بھائی بہنوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں ہو سکتا ہے. تو جب آپ جواب دیں تو بڑی وزڈم سے، بڑی حکمت سے جواب دیں، تاکہ آپس میں کسی ایک کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں اور کسی کو اونچا نہیں کریں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یمن میں تھے تو ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے مائگریشن کی ہے، یعنی وہ مکے سے مدینہ گئے ہیں. کون یمن میں تھے اس وقت؟ ابو موسیٰ الاشعری. انہوں نے کہا ہم نے بھی یمن چھوڑ کے ہم امیگرینٹس ہو گئے، ہم بھی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں اس میں میرے ساتھ 2 اور بھائی تھے میرے، اور کچھ سورسز میں کہتے ہیں کہ 53 لوگ تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 52 لوگ تھے ہمارے ٹرائب کے، ہمارے اپنے قبیلے کے تھے. چاہے 52 تھے، چاہے 53 تھے، چاہے 63 تھے، چاہے 100 تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ لوگ ایک بوٹ پہ روانہ ہوئے. ابھی ابو موسیٰ الاشعری کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک بوٹ پہ روانہ ہوئے، اور وہ بوٹ جو ہے وہ پہلے گئی اور نیگس آف ایبیسینیا کے طرف گئی. ٹھیک ہے نا. وہاں پر ہم جعفر ابن ابی طالب سے ملے اور ان کے ساتھیوں سے ملے. آپ کو یاد ہے نا، جعفر ابن ابی طالب جو ہیں وہ ابھی ایبیسینیا میں تھے اس وقت. یہ اس وقت کی بات سنا رہے ہیں ابو موسیٰ الاشعری، جبکہ وہ ابھی مدینے نہیں گئے تھے. کیوں؟ وہ 7th ایئر میں ہجرت کی تھی، اور یہ کب کی بات کرنے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یعنی ابھی یہ 6 سال پرانی بات ہے. تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے میسنجر نے، اللہ کے پیغمبر نے ہم کو یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہاں رہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. کس کو کہا؟ ابو موسیٰ الاشعری کو کہا. تو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے پاس ٹھہر گئے، ہم بھی وہیں مقیم ہو گئے، ہم بھی ایبیسینیا میں، حبشہ میں رک گئے، اور ہم مدینہ بعد میں آئے. جبکہ کب آئے؟ جبکہ خیبر کی کانکویسٹ ہو چکی تھی، جبکہ فتح خیبر ہو چکی تھی. تو وہ لوگ بھی اسی وقت آئے، یعنی ابو موسیٰ الاشعری بھی مدینہ اس وقت آئے جب جعفر ابن ابی طالب آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی شیئر دیا، ان کے لیے شیئر دیا. اور نارملی کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے تو ان کا شیئر نہیں ہوتا تھا. نارمل یہ تھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن انہوں نے اسپیشلی اس موقع پہ جبکہ کانکویسٹ آف خیبر ہوا، انہوں نے ان دونوں کو بھی حصہ دیا، حالانکہ یہ دونوں ایبسنٹ تھے. تو یہ ایک ایکسیپشن تھا، اور یہ انہوں نے کہا یہ ایکسیپشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے فار دا پیپل آف دا بوٹ، یعنی کہ جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے ان کے لیے یہ ایک ایکسیپشن ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پسند کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو جب یہ دیا، ان کو شیئر دیا، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہی کہا کرتے تھے، the people of the boat، ان کو یہ کہتے تھے we have preceded you in migration، ہم آپ سے پہلے مائگریٹ کر چکے تھے، ہم آپ سے پہلے ہجرت کر چکے تھے. اسما بنت امیس جو ہیں وہ جب ایبیسینیا گئیں اور وہاں سے وہ جب واپس آئیں تو انہوں نے کس سے ملاقات کی؟ انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کی، جو کون تھے؟ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، بیگم تھیں، اور کس کی بیٹی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. تو اس وقت یہ ایک نیریشن میں ہے، یہ رپورٹ آئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی بیٹی حفصہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی عورت آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اب کون آ رہی تھی؟ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ اسما ہے، ڈاٹر آف امیس، یہ اسما بنت امیس ہیں. تو انہوں نے کہا او یہ تو وہی ہے جو حبشہ میں تھی، اینڈ شی از اے سی وومن، یعنی کہ یہ سی وومن، یعنی کہ یہ بوٹ میں آئی تھی، تو یہ سی پر آئی تھی، سی پہ انہوں نے مائگریشن کی ہے. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اٹ از سو، یہی ہے، یہی بات ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم آپ سے پہلے مائگریشن کر کے آئے تھے، ہم نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے، مکے سے مدینہ آئے تھے، ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایز کمپیئرڈ ود یو.
دیکھیں صحابہ آپس میں اس بات پہ بھی فخر کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ہے. ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا ہے تو ہمیں زیادہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ اسماء بنت امیس کو اچھا نہیں لگا، وہ ناراض ہوئی اور انہوں نے کہا عمر آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سچ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کو یہ پریویلیج ملا تھا، اگر آپ کو یہ ایک آپ کو یہ اعزاز ملا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں تھے جو کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور آپ جو کہ جاہل لوگ تھے آپ لوگوں کے درمیان ان کو وہ انسٹرکشنز دیتے تھے، تو اور جبکہ ہم دور تھے، یعنی آپ کو کھانا بھی ملا، آپ کو انسٹرکشنز بھی ملے، اور ہم تو بہت دور تھے. کہاں پر تھے؟ ہم تو ایبیسینیا میں تھے اور ہم دشمنوں کے درمیان تھے. تو دیٹ واز آل فار اللہ اینڈ اللہ's میسنجر. جو کچھ بھی ہم نے کیا، ہم دور گئے، ہم نے ہجرت کی، ایبیسینیا میں تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا. اینڈ بائی اللہ، وہ کہنے لگی بائی اللہ، اسماء بنت امیس کہنے لگی بائی اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور پانی بھی نہیں پیوں گی جب تک کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ کہہ دوں جو آپ نے مجھے کہی ہے. دیکھیں ان کی بہادری، دیکھیں ان کی آپس کی ایک دوسرے سے ڈفرنس، ہم کہتے ہیں نا ڈفرنس آف اوپینین، یہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، یہ لڑائی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، یہ ان کے آپس میں گلا شکوا کہ بھئی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ حق ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا زیادہ حق ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے. تو انہوں نے کہا آپ تو ان کے ساتھ تھے، آپ کو کھانا بھی ملا، آپ کو انسٹرکشن بھی ملے، اور ہم ایک اور ملک میں جا کے ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا نا. تو اب وہ آئے، وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ آپ نے مجھے کہا میں جا کے کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی. اور یہ ابھی ہمیں کرنا نہیں چاہیے ایسے، انہوں نے کہا، لیکن ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت تک میں کھانا، جب تک میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت نہ لگا لوں. اور وہ کہتے ہیں ہم جب تک اس شہر اس ملک میں رہے، ایبیسینیا میں رہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ٹربل پہنچتی رہی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح لوگ آتے تھے اور کس طرح ہمارے پیچھے پڑ جاتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اسماء بنت امیس نے کہ میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، اور میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گی، اور نہ اس میں کچھ ایڈ کروں گی. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسماء بنت امیس نے ان سے کہا او اللہ کے رسول، عمر نے یہ کہا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا حق اور آپ کا حق دونوں برابر ہے، نہ ان کو آپ سے زیادہ مجھ پہ حق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہیں وہ یہ اور ان کے جو ساتھی تھے، جو کمپینینز تھے، جو صحابہ تھے، وہ ایک مائگریشن میں تھے، میرے ساتھ ایک مائگریشن میں تھے، انہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا. لیکن آپ لوگ جو پیپل آف دا بوٹ ہیں، آپ لوگوں نے 2 ہجرت کی ہیں. دیکھیں کس طرح جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزڈم سے کہ بھئی انہوں نے 1 ہجرت کی، آپ نے 2 ہجرت کی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے، اب یہی اسماء بنت امیس کہہ رہی ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ الاشعری کو دیکھا کہ پیپل آف دا بوٹ جو وہ بھی آتے تھے، اور جو پیپل آف دا بوٹ تھے وہ بھی آتے تھے، اور میرے پاس آ کے مجھ سے یہ حدیث پوچھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی بات اس سے زیادہ اچھی نہیں لگی. وہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا آپ لوگوں کا حق ہے. کیونکہ جن لوگوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا تھا ان کا بہت بڑا ان کا رتبہ ہے، قرآن میں بھی آ گیا. لیکن اس کے بعد بھی جنہوں نے ہجرت کیا ہے، قرآن میں یہ بھی آیا کہ جنہوں نے اس کے بعد بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہے، ان کا بھی اتنا ہی رتبہ ہے، مطلب ان کے لیے بھی. تو انہوں نے 2 ہجرتیں کی، تو اسی لیے وہ لوگ آتے تھے، ابو موسیٰ الاشعری کیونکہ انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی، ان کو بھی، اور جتنے لوگ اس بوٹ میں بھی تھے اور جتنے وہ بھی آتے تھے اور اسماء بنت امیس سے پوچھا کرتے تھے. اسماء بنت امیس ان سے رپورٹڈ ہے، مسلم میں ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری بار بار آتے تھے اور بار بار مجھ سے ریپیٹ کرواتے تھے اس حدیث کو. یہ مسلم میں ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ ان کی خوشی ہوتی تھی، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کنٹینٹمنٹ تھا، سیٹسفیکشن تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا ہی حق ہے جتنا ان کو تھا. نیکسٹ صحابی جو ہیں وہ ہے سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور ان کی رشتہ داری باپ کی طرف سے نہیں تھی، آمینہ کی طرف سے تھی، یعنی کہ ان کی ماں کی فیملی سے تھی. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں ان کو بھی
اسلام کی دعوت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی, اور انہوں نے جب اسلام ایکسیپٹ کیا, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام ایکسیپٹ کیا, he was the one of the first persons to accept, one of the first نہیں, one of the first, اور وہ 17 سال کے تھے اس وقت, 17 سال کے تھے. سعد ابن ابی وقاص یہ فرماتے ہیں, بخاری میں ہے کہ no man embraced Islam before the day on which I embraced Islam. کسی انسان نے, کسی مرد نے بھی مجھ سے پہلے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, مجھ سے پہلے جب میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ 7 days تک, 7 دن تک میں ان 1/3 لوگوں میں سے تھا, 1/3 لوگوں میں سے تھا جو اس وقت مسلمان تھے. اگر ٹوٹل مسلمان جتنے بھی تھے اس میں سے 1/3 میں سے میں تھا. یہ بخاری میں ہے, آپ پڑھ لیجئے گا. پھر جب انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, ان کی جو ماں تھی یعنی سعد جو تھی, انہوں نے ایک اوتھ لے لیا, انہوں نے ایک حلف لے لیا کہ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہی نہیں کریں گی جب تک کہ وہ اسلام کو نہیں چھوڑیں گی. اور انہوں نے اگین وہی چیز کر دی. یہ عربوں کے درمیان ایک دستور تھا, کہتے ہیں میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, نہ وہ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ, اور پھر انہوں نے کیا کہا, سعد بن ابی وقاص کو تھریٹ بھی دیا, ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمانڈ کیا, یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بہت اچھی طرح کائنڈلی ٹریٹ کریں, اور میں تمہاری ماں ہوں, میں تمہیں کمانڈ کرتی ہوں, میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم مجھے اچھی طرح ٹریٹ کرو. اس کے بعد 3 دن گزر گئے اسی حالت میں, نہ انہوں نے کھایا نہ انہوں نے پیا. جب 3 دن گزر گئے پھر وہ بے ہوش ہو گئیں, کیونکہ اب ظاہر ہے بھوک کی ایک خالی پیٹ رہ کے انسان کب تک سروائیو کرے گا. اس وقت جو ہیں ان کا جو بیٹا ہے جس کا نام تھا عمارہ, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کے سعد کو, یعنی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کو پانی دیا. اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئیں, بے ہوش ہو گئی تھیں, جب وہ ہوش میں آئیں تو انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض کرنا شروع کر دیا, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ حدیث بھی مسلم میں ہے, آپ چیک کر لیجئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان, سورہ نمبر 31 آیہ نمبر 15 نازل کی, اور اس میں یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا تطعهما. یعنی اگر جاہداکا, آپ کے پیرنٹس, ہداکا جاہداکا, یہ دونوں آپ کے جو پیرنٹس ہیں, اگر یہ آپ کو انتشرکا, اگر آپ کو اس چیز پہ آپ کو انڈیور کر رہے ہیں, آپ کو فورس کریں, جاہداکا آپ کو مجبور کر رہے ہیں, مجبور کا لفظ نہیں, جاہداکا کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو میرے ساتھ شرک کریں, ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما, جس کی کہ آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, جس کی آپ کو کوئی علم نہیں ہے, فلا تطعهما, تو آپ ان کی بات نہ مانیں, آپ ان کو اوبے مت کریں, ان کی اطاعت نہ کریں, ان دونوں کی, اپنے ماں باپ کی. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کریں, کسی کو بھی شریک کریں, کسی کو بھی, تو آپ ان کی یہ بات نہ مانیں. بہت کلیئر ہے یہ. لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ, اگر جن کی جو کانورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں, تو دیکھیں میں ایسے کانورٹس کو جانتی ہوں الحمدللہ, میری اسٹوڈنٹس ہوا کرتی تھی کینیڈا میں, جب میں ان کو کہتی تھی ہاؤ ڈو یو فیل کہ تمہارے پیرنٹس جو ہیں وہ تمہاری بات نہیں سن رہے, مسلمان نہیں ہو رہے ہیں, وہ اتنی اسلام میں آگے تھے ہم سے زیادہ, وہ اتنے کمیٹڈ تھے اور ان کو اسلام اتنی اچھی طرح آتا تھا ماشاءاللہ. وہ میری اسٹوڈنٹس تھیں اور یہی کہا کرتی تھیں کہ نہیں, ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیں, ڈونٹ اوبے دیم, ڈونٹ اوبے دیم, بالکل. لیکن آگے وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے برتاؤ اچھا کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے ان کو بتا دیا, ہم نے اسلام کی دعوت دے دی ہے, اب یہ ان کا قصور ہے وہ مانے یا نہیں مانے. اور پھر ہے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا میں آپ ان کی صاحبہما یعنی ان کو کمپنی دیں, ان کا خیال رکھیں دنیا میں کس چیز کے ساتھ, معروفہ یعنی کہ اچھی طرح کائنڈنس کے ساتھ, معروف طریقے سے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور آپ فالو کریں, وَاتَّبِعْ, اور آپ فالو کریں, حکم ہے اللہ کہہ رہے ہیں سبیل من اناب الیہ, اس راستے کو فالو کریں کہ جو کہ میری طرف آتی ہے, جو کہ واپس, جو کہ
the way of those جو کہ انابا الیہ جو میری طرف آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. پھر میری طرف آپ لوٹ کے آنے والے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا کرتے تھے. تو دیکھیں بہت کلیئر ہے. ماں باپ اگر صرف شرک کی بات نہیں ہے, ماں باپ اگر اسلام کی کسی بھی چیز پہ اگر آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے طریقے سے بات کریں, تمیز سے بات کریں, ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, ان کی رسپانسبلٹیز کو فلفل کریں. لیکن آپ وہ جو آپ کو شرک کرنے کو یا بدعت کرنے کو یا کوئی بھی غلط کو کام کرنے کو کہہ رہے ہیں اس کو نہ فالو کریں. ان کو اچھی طرح بتا دیں کہ نہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو سکھایا یہ اس کے اگینسٹ ہے. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نریشن ہے, ایک حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بہت ہی پائس پرسن میرے کمپینینز میں ہے, کوئی بہت ہی پائس, کوئی بہت ہی رائچیس پرسن, بہت ہی متقی آدمی میرے کمپینینز میں, میرے صحابہ میں ہے, تو کوئی آ سکتا ہے جو کہ میرے لیے رات کو میرے لیے گارڈ بن کے رہے, مطلب رات کو میرے لیے واچ کرے, میری وہ کرے نا, مطلب حفاظت کرے. حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے لیکن کم از کم وہ اس کی گارڈ کریں ان کے لیے. انہوں نے جب پوچھا تو ان کو جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ کوئی ہے میرے صحابیوں میں سے جو میرے لیے گارڈ کر سکے, تو چوکیداری کر سکے, آپ سمجھے, تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اسی وقت نہ کچھ آواز آئی, آرمز کی آواز آئی, یعنی کہ آواز آئی کہ کوئی اپنا اسلحہ جو ہے وہ برابر کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ ابھی دیکھیں یہ پوچھ رہے ہیں اور اسی وقت وہ کہتے ہیں کون ہے, آواز آئی. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا او اللہ میسنجر, او اللہ کے رسول, میں آیا ہوں آپ کی چوکیداری کے لیے, اپنے آپ کو میں پیش کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن اتنے آرام سے سوئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے سونے میں ان کی خراٹوں کی آواز بھی آنے لگی. سبحان اللہ. دیکھیں سعد ابن ابی وقاص ان کی چوکیداری کے لیے آئے اور ان کے گارڈ بن کے رہے, ان کے گھر کے پاس ان کا پہرا دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حملہ نہ کرے, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور وہ آرام سے سو سکے. یہ حدیث بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم میں ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں among the first Arabs تھے, جتنے بھی عرب لوگ تھے ان میں سے میں فرسٹ تھا, among the first تھا, فرسٹ نہیں among the first Arabs تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اللہ کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نہیں, اللہ کی راہ میں نے تیر چلایا. مطلب میں among the first Arabs تھا جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلائی. اور وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہم جنگ میں ہوتے تھے, اور ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سوائے درخت کے پتوں کے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. درخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اور جب ہم صرف درخت کے پتے کھاتے تھے تو ہمارے جو ایکسکریمنٹ ہوتا تھا, جو ہماری باولس ہوتی تھی, جو ہمارے باتھ روم ہم جو کرتے تھے, تو وہ ایسا ہوتا تھا جیسے کہ بالز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, جیسے شیپ کے ہوتے ہیں, جیسے کہ بکری کے ہوتے ہیں یا اونٹ کے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر کوئی چیز مکس کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. آپ امیجن کریں, وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں, بخاری میں ہے کہ ہم صرف پتے کھاتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے. آپ امیجن کریں کہ ہمیں اگر یہ ملے تو ہم کیا کہیں گے. تو سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ بہت زبردست تیر انداز تھے, بہت بڑے آرچر تھے, بہت بڑے تیر انداز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹیکٹ, ایک تو ان کے گھر آ کے چوکیداری کی, دوسرا وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. بیٹل آف احد میں بھی, غزوہ احد میں بھی ان کی پروٹیکشن کی. اس کے متعلق جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ علی ابن طالب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ وہ اپنے دونوں والدین, مطلب ماں اور باپ دونوں, کسی کے لیے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, کسی کا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں آن دا ڈے آف احد کے دن پہ جب وہ اتنی گڑبڑ ہوئی, یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے, تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. کس نے سنا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے شوٹ سعد, may my father and mother be ransomed for you, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. تو یہ صحیح بخاری میں ہے یہ بھی. اور سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ خود جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آن دا ڈے آف دا بیٹل آف احد, یعنی احد کی غزوہ احد کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے دونوں پیرنٹس کو مینشن کیا کہ میرے دونوں پیرنٹس, میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان ہوں. اور اس سے وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے. پراؤڈ یعنی خراب پراؤڈ نہیں, مغرور نہیں تھے, غرور نہیں تھا, تکبر نہیں تھا, لیکن بہت خوش ہوتے تھے. اتنے خوش ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں. سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ بہت ویلدی تھے, بہت رچ تھے, لیکن رچ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جینرس بھی تھے. آپ کو پتہ ہے نا, رچ ہونا الگ چیز ہے اور سخی ہونا الگ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ رچ ہوتے ہیں, بہت ویلدی ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت مال و دولت ہوتا ہے, لیکن وہ مال و دولت سمیٹ کے رکھتے ہیں, اپنے لیے رکھتے ہیں, خود چاہے خرچ کریں یا نہیں کریں ان کی مرضی ہے, لیکن وہ دوسروں کو دینے سے بہت مطلب بخیلی کرتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ سعد بن ابی وقاص جب حجۃ الوداع پہ گئے, جب وہ فیئرویل پلگرمیج تھا, جب وہ مکہ پہنچے, وہاں پر ایسا ہوا کہ ان کو آلموسٹ اتنے بیمار ہو گئے کہ لگ رہا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گے. سعد ابن ابی وقاص کو اتنی بیماری ہو گئی کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اب بچوں گا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وزٹ کرنے گیا, ان کو ملنے کے لیے گیا, اور ان سے سعد ابن ابی وقاص نے کہا, او اللہ کے رسول, میرے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے, میرے پاس بہت سارا مال و جائیداد ہے, میرے ساتھ بہت سارا مال ہے اور بہت ساری جائیداد ہے, اور میری ایک ہی بیٹی ہے جو کہ میری وارث ہے. تو میں ایسا کر لوں کہ میں اپنے پوری وراثت میں سے, جو میرے پاس, جو میری وراثت نہیں, میرا جو پورا مال ہے, اس میں سے میں ایک ول بنا دوں, میں ایک وصیت کر دوں, یا میں دے دوں آف مائی پراپرٹی, میں 2/3 اس میں سے دے دوں, 2/3 یعنی 2/3 اس میں سے میں صدقہ دے دوں, چیریٹی دے دوں, تو پورے اپنے مال میں سے. اب آپ امیجن کریں کہ کسی کے پاس اگر 100 چیز ہے, تو اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی 66% جو ہے وہ میں کسی اور کو دے دوں, اور میری بیٹی کے لیے 33% رکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 34% کہہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا تو پھر آدھا 50% دے دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر سعد بن ابی وقاص نے کہا تو پھر 1/3 دے دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, آپ 1/3 کی, زیادہ سے زیادہ 1/3 کی آپ وصیت کر سکتے ہیں. یہ اب ورثہ نہیں ہے, وصیت ہے. ورثہ وصیت کے بعد آتی, کیونکہ پہلے وصیت کا چلا جاتا ہے لوگوں کو, اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں وراثت ملتی ہے. آپ لوگ سب نے وہ اٹینڈ کیا ہوگا, جس نے نہیں اٹینڈ کیا وہ سن لے. ہمارا جو لاز آف انہیریٹنس کا تھا وہ آپ سن لے, اس میں ہم نے بہت کلیئرلی بتایا کہ کتنی وصیت کر سکتے ہیں اور کس کے لیے کر سکتے ہیں اور کس کے لیے نہیں کر سکتے ہیں, لاز آف انہیریٹنس. تو انہوں نے یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ up to 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں, لیکن 1/3 is a lot, یعنی 1/3 بھی کافی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ 1/3 کی وصیت کریں, وہ بھی زیادہ ہے, 1/4 کی بھی کر سکتے ہیں, 1/10 کی بھی کر سکتے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اپنے جو وارث ہیں, بہتر یہ کہ اپنے وارثوں کو آپ جو ہیں ان کو پیسہ دے کے چھوڑیں, rather than انسٹیڈ آف دیٹ, یعنی اس کے بدلے کہ آپ ان کو اتنا غریب کر کے چھوڑ دیں, اپنے پیسے دوسروں کو دے دیں کہ یہی آپ کے جو وارث ہیں یہ لوگوں سے پیسے مانگتے پھریں, یہ لوگوں سے مانگتے پھریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کوئی چیز بھی جو خرچ کرتے ہیں, جب آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دے گا. تو آپ اگر اپنے بچوں کو بھی دیں گے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا. آپ دوسروں کو دیں گے تو بھی ریوارڈ ملے گا. اور ساتھ یہ بھی کہا, ایون اگر آپ ایک نوالا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں, ایون دا ماؤتھ فل یو گیو یور وائف, آپ ان کو اگر ایک منہ بھر کچھ بھی دیتے ہیں تو ماؤتھ فل, تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے, وہ بھی چیریٹی ہے. اور وہ بھی صدقہ مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے رہے ہو, یاد رکھیں بیوی کا حق ہے, تو آپ جو دیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا. ٹھیک ہے, یہ ابو داؤد میں ہے. اس کے بعد دیکھیں, اب وہ بیمار تھے, ان کو لگ رہا تھا وہ فوت ہو جائیں گے, لیکن پتہ چلا, رپورٹ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ان کے بچے ہوئے, وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کے اور بچے بھی ہوئے. تو دیکھیں اگر وہ اس وقت دے دیتے سب کچھ اور ان کے بچے ہوتے تو کتنی مشکل ہوتی.
اپنے بچوں کے لیے بھی. تو اسی لیے ہم لوگ کو یہی ہے کہ اللہ کے قانون پہ چلیں, اپنی مرضی سے نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ کسی اور سے نہ مانگیں, اور اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی بھی ہے تو 1/3 سے زیادہ کی نہ کریں, اس سے اتنے تک کی میکسیمم کر سکتے ہیں. پھر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, انہوں نے بیٹل آف القادسیہ, آپ لوگوں نے پڑھا تھا سیرہ میں, القادسیہ کو انہوں نے القادسیہ کے بیٹل میں انہوں نے لیڈ کیا تھا. ہی واز دا کمانڈر. اور وہ کس کے اگینسٹ تھا؟ بیٹل آف قادسیہ پرشین امپائر کے اگینسٹ تھا. اس میں آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ان کے پیٹھ پہ بوائلز ہو گئے تھے, دانے ہو گئے تھے بڑے بڑے, اور ان دانوں میں پیپ ہو گیا تھا. تو وہ پیٹھ پہ بھی تھا اور بیک پہ اور نیچے بھی تھا. تو ان کے لیے ہارس کے اوپر, گھوڑے کے اوپر بیٹھنا یا رائڈ کرنا بہت مشکل تھا. تو وہ لیڈ کر رہے تھے لیکن وہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکے تھے. تو وہ بیٹھ کے اپنے کیمپ میں, اپنے ٹینٹ میں وہ ایک تکیہ رکھ کے اور اس کے اوپر اس طرح جھک کے اور وہ دیکھ رہے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ بیٹل کیسی چل رہی ہے, لیکن اپنے کیمپ میں تھے, وہیں پر تھے, اور وہ واچ کر رہے تھے تاکہ وہ انسٹرکشنز بھی دے سکیں. اس وقت خلیفہ کون تھے آپ کو یاد ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ پڑھا تھا خلیفہ کے کورس میں. ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ان کو بھی ہر چیز, آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ جو بھی چیز ہو رہی ہوتی تھی بیٹل فیلڈ میں, جہاں بھی فوج گئی ہوتی تھی, ان کو یہ ہوتا تھا کہ مجھے فوراً مجھے ہر چیز کی ڈیٹیل ملے. اور وہ آگے پیچھے خط بھیجتے تھے اور جواب مانگتے تھے. اب اس وقت فون تو نہیں تھا, نہ موبائلز تھے, نہ کچھ تھا. تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جو گھوڑوں پہ جاتے تھے لوگ اور خط لے کے جاتے تھے, اور وہاں سے سعد ابی ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر آرڈر پہ فوراً ان کو جواب دیتے تھے. ہر آرڈر کو پوری طرح اوبے کرتے تھے. جو بھی وہاں سے صرف جواب دینا نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے تھے کہ اب ایسا کرو, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے بیٹھ کے ان کو حکم دے رہے ہیں. اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیٹل فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو وہ کہتے تھے ان کی بات کو امپورٹنس دیتے تھے. ہی وڈ ریکگنائز, وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک لیڈر ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں, اس لیڈر کے خلیفہ جو کہ خلیفۃ المؤمنین ہیں, ان کی بات کو میں سنوں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو گورنر آف عراق اپوائنٹ کر دیا, تو سعد ابن ابی وقاص ہی وہ صحابی تھے جنہوں نے کوفہ کو بنایا. انہوں نے کوفہ کو بلڈ کیا, کوفہ کو اتنا وسعت دی, اتنا بنایا کہ کوفہ بھی ایک امپورٹنٹ شہر بن گیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد, آپ نے پہلے بھی شاید پڑھا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے سعد ابن ابی وقاص کی کچھ کمپلین کی. پتہ نہیں پڑھا تھا, یاد نہیں ہے مجھے, لیکن ہاں انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپلین کی, شاید ہم نے پڑھا تھا کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھا رہے ہیں, تو نہیں پڑھتے ہیں, did not pray properly. لوگوں نے کمپلین کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو پتہ ہے, میں نے بتایا تھا ان کی خلافت میں اگر کوئی بھی کسی گورنر کے بارے میں کمپلین کرتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کو مدینہ طلب کرتے تھے, ان کو بلاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا تو سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ ناراض نہیں ہوئے, وہ غصے نہیں ہوئے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے کریں. ان کو پوچھا ہوگا کہ آپ نے کس طرح پڑھایا ہے, انہوں نے بتایا ہوگا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے ناراض نہیں ہوئے اور ان سے کہا آپ واپس جائیے کوفہ, اور وہاں آپ عراق کے گورنر جو ہیں آپ وہاں پر بنے, مطلب آپ عراق کے گورنر رہیں, آپ کو میں چینج نہیں کروں گا. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتا ہوں, آپ مجھے کیوں ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں؟ آپ مجھے مدینہ میں رہنے دیجیے. کیونکہ ان کو یہ لگا کہ اگر میرے لوگ میرے خلاف ہیں یا ان کو میری کوئی چیز نہیں پسند آ رہی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں ان لوگوں پہ گورنر رہوں. یہ ان کا دیکھیں, اور ہمارے پاس اگر کسی کو گورنرشپ ملتی ہے وہ کبھی چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ ان 6 لوگوں میں سے تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپوائنٹ کیا تھا کہ ان کے بعد خلیفہ کون بنے گا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر سعد خلیفہ بن گئے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن اگر کوئی اور بنے خلیفہ تو وہ بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد ضرور لیں. یعنی ان کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت بھروسہ تھا.
سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ شاید یہ ان میں سے تھے, ابھی 100% نہیں پتا, لیکن جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں, جتنے بھی نریشنز ملتی ہیں, اس سے غالب گمان یہ ہے کہ پروبیبلی سعد ابن ابی وقاص ہی وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے چائنا میں اسلام کو انٹروڈیوس کیا تھا. 650 ایئر 600, یہ جو ہماری اب چل رہے نا 650, اس میں انہوں نے, ابھی ہمارا 2020 650 میں انہوں نے ایمپرر گاؤ زونگ آف تانگ, ان کے زمانے میں انہوں نے سعد ابن ابی وقاص جب چائنا چلے گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر اسلام کو انٹروڈیوس کیا تھا. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جب سول وار ہوئی تھی تو سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ سیکلوژن میں چلے گئے تھے, انہوں نے وہ تنہائی میں چلے گئے تھے, سیکلوژن میں چلے گئے تھے, اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے مت بتانا کہ اب کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس بہت ویلتھ تھی, بہت مال تھا جب وہ فوت ہوئے, اور وہ جب فوت ہوئے تو وہ 80 سال کے تھے, 80 سال کے تھے, اور کہا یہ جاتا ہے رپورٹس میں ہے کہ he was the last immigrant to die. مہاجرین میں سے آپ کو یاد ہے ایک انصار تھے, ایک مہاجرین تھے. مہاجرین میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی فرام مکہ ٹو مدینہ, ان لوگوں میں سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, he was the last مہاجر to die. اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جو کفن ہوگا وہ ایک کورس کلوک کے کپڑے سے مجھے لپیٹا جائے جو کہ میں نے بیٹل آف بدر میں پہنا تھا. لیکن انہوں نے بیٹل آف بدر کا, غزوہ بدر کی, وہ ایک ایز اے میموری, ایز اے آنر اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا. کورس تھا, بالکل رف تھا وہ کلوک, اور کہا اس سے میری شراؤڈنگ کرنا, اس سے میرا کفن بنانا. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ ان میں سے تھے جو ہم عشرہ مبشرہ اکثر ہم بات کرتے ہیں, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے, جنت کی خوشخبری دی ہے. انہی میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابھی 6 منٹس رہ گئے, اب ہم نیکسٹ کو نہیں سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پھر ہمیں بیچ میں سے چھوڑنا پڑے گا, تو یہاں پر رک جاتے ہیں. انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو آپ بتائیے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم نیکسٹ صحابی سے ڈیل کریں گے. سعد ابن ابی وقاص چائنا میں ڈیتھ ہوئی تھی نا؟ جی, ان کی ڈیتھ چائنا میں, ان کا وہاں پر شاید میں یہاں پر بتانا بھول گئی کہ ان کا جو ان کی جو I قبر, think میرے ہسبینڈ گئے تھے ان کے وہاں پر چائنا میں. جی جی اوکے, نہیں وہیں پر ہے ان کا, وہ چائنا میں ڈیتھ ہوئی تھی. پتہ نہیں اس میں نے کیوں مس کر دیا, مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں نے ڈالا ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں ڈالا ہے تو کوئی شاید کسی اور میں ڈال دیا ہوگا. چلیں, تو اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی میرا ایک سوال یہ تھا کہ کیا حضرت اسما کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ہوئی تھی؟ حضرت ابو بکر اور حضرت علی. حضرت عمر سے نہیں, عمر اچھا حضرت لیا تو نہیں لیا. پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے حضرت ابو عمر, اور اس کے بعد حضرت علی. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پھر حضرت علی نے ان سے شادی کی. تو دیکھیں ایج کو ڈفرنس کو نہیں دیکھا جاتا. نہیں ایج ڈفرنس نہیں, ان کے بیٹے کا نام اون تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے بیٹے کا نام. میرے سننے میں حضرت عمر آیا تھا, اس لیے میں نے اس کو پوائنٹ. پتا ہے حضرت عمر نے ان کو 1000 دینار کا ایک اسکالرشپ ان کے لیے رکھا تھا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. یہ صحابہ تھے, اور جب خلفاء بنے بہت خیال رکھتے تھے مسلمان امہ کا, اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ جو اتنے گریٹ صحابہ اور گریٹ صحابیات تھیں, بہت کچھ کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اسکالرشپس مقرر کی تھیں ویلفیئر کے لیے ان کے لیے, بلکہ انہوں نے تو نان مسلمس کے لیے بھی کی تھی, بہت خیال رکھا تھا. وہ زمانہ تھا. اب دیکھیں میں ایج کی بھی بات کر رہی تھی کہ ایج کو بھی نہیں دیکھتے تھے. پہلے بھی آپ نے دیکھا برکہ کے ساتھ کس نے شادی کیا, آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی عمر میں کتنا ڈفرنس تھا, زید کی عمر میں اور برکہ کی عمر میں کتنا ڈفرنس تھا, لیکن پھر بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, مجھے یہ جو کہہ رہی ہیں ابھی جو پہلے تھی, انہوں اب مجھے بھی وہی سننے میں آیا, اور بلکہ یہ سوال ہی میرا تھا کہ آپ نے اس طرح سے ترتیب بتائی, آپ اس کی ریکارڈنگ سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تھا؟ میں ہو سکتا ہے میں نے جب جی ہاں, اور پھر آپ نے کہا کہ ان کے بیٹے کا نام اون تھا. جی جی حضرت عمر کے جو سے جو بچہ غلطی سے کہہ دیا ہوگا. چلیں شکر ہے, ہاں غلطی سے ہو گیا ہوگا.
ہاں کیونکہ میں نوٹ کرتی جاتی ہوں نا اصل میں اچھا. اور دوسرا پوائنٹ تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو جن کے لیے کہتے ہیں کہ فرسٹ چیف آف آرمی اسٹاف میں پہلے جیسے ان کا نام آتا ہے اسلام میں, تو ان کی وہ کسی پینڈیمک میں کہیں نہیں رک گئے تھے اور پھر وہیں رہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہوئی. سعد بن وقاص کی, ہاں وہ جزام تھا اس وقت اور پھر وہ وہاں سے نکلے نہیں اور پھر اسی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ ایک اور صحابی تھے. اچھا ہاں اچھا. تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں کیونکہ اب غلطی سے کہہ دیا ہے, ریکارڈنگ میں چلا گیا ہے, اس کو تو میں واپس نہیں لا سکتی, لیکن جسٹ فار ایوری بڈی جو آپ سن رہے ہیں اور جو آئندہ سنیں گے کہ اگر میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا, میں نے جس طرح آپ لوگوں نے بتایا جزاک اللہ خیر کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے خیال ہے کہ غلطی سے میں نے کہہ دیا, تو اصل میں پہلے ہسبینڈ کون تھے ان کے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر ابن ابی طالب, اس کے بعد تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈیتھ کے بعد یہ ان کے 3 جو شوہر رہ چکے تھے ان کے بارے میں ہے. تو پہلے جو ہے پہلے بھی ان کا ایک بیٹا محمد تھا, سیکنڈ بھی ایک بیٹا محمد تھا, ان کی بیٹیوں کے بھی نام آتے ہیں, لیکن اب سارے ہم اتنے ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر صحابی کمپلیٹ ہی نہیں ہوں گے. ابھی بھی میں نے بہت سارے صحابیوں کو بیچ میں سے ان کو کم کر دیا کیونکہ یہ کورس پھر چلتا ہی رہے گا اور ختم ہی نہیں ہوگا. تو میں نے شیخ مصطفیٰ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا ہاں ان کو نکال سکتے ہیں. تو کچھ صحابیوں کے نام میں نے ہٹا دیے اس کورس میں سے, اور کچھ میں نے رکھے جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگ رہے تھے. سبھی امپورٹنٹ تھے, کسی کی امپورٹنس, کسی کی مشہوری, کسی کی ریپوٹیشن تھوڑی زیادہ ہے, ان کو میں نے رکھ لیا. تو اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ فریدہ, جزاک اللہ خیر. ناہید, ارشادہ, دوسری ناہید, شمیم, ناصرہ یا نصیرہ. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بولا تھا کہ ذرا بتائیں, لیکن آپ نے انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا. نہیں کرانا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں, بٹ ویلکم ٹو دس کلاس. پہلے بھی آپ کو ہم نے دیکھا تھا اور ابھی پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ہماری کلاس میں جوائن ہوئی ہیں. اور کسی کا کوئی سوال اگر نہیں ہے تو پھر ٹائم ہو گیا ہے. سوال نہیں ہے, اینڈ کر لیں میٹنگ کو. جی بالکل. اینڈ کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. و ایاکم. وعلیکم السلام.